بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مسز انا معصوم، اردو ٹیچر۔ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو جماعت نہم کا سبق نمبر 2 مرزا غالب کی عادات و خصائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کی عادات، ان کی خوبیاں کس قسم کی تھیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بیان کرتے جاتے ہیں کہ یہ خاکہ ہے۔ خاکہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ خاکہ میں کسی شخص کے افکار، خوبیوں، خامیوں اور اس کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ تعارف ہو جاتا ہے، لیکن یہ سوانح عمر نہیں ہوتا۔ سوانح عمری سے کیا مراد ہے کہ جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے تمام حالات اور واقعات، اس کا کردار، شخصیت، تمام چیز کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے، لیکن خاکہ میں صرف اس کا تعارف، کردار، خوبیوں کو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس میں خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو ہم مرزا غالب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شخصیت کے مالک تھے، کیونکہ پرانی وضع کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بامروت ہوتے ہیں، کشادہ پیشانی سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی وسیع تھے۔ جو شخص ایک بار ان سے ملتا، ہمیشہ ان سے ملنے کی خواہش رہتی تھی۔ مرزا دوستوں کو دیکھ کر بڑے باغ ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان کی خوشی سے خوش اور غم میں غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں بھی بڑا مروت اور لحاظ تھا۔ ان کی بیماری کے باوجود بھی جہاں تک ممکن ہوتا لوگوں کے اشعار کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ جہاں تک دیکھا جائے کہ مرزا کی آمدنی کیسی تھی، اگرچہ ان کی آمدنی بہت کم تھی مگر حوصلہ بہت بلند تھا، اس لیے کبھی بھی کوئی سائل یعنی مانگنے والا فقیر ان کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا تھا۔ مرزا صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ نہایت ہی شریف انداز میں ملتے۔ جنگ آزادی کے بعد ان کے ایک امیر دوست کی معاشی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی۔ مرزا نے جب ان کو کمتر لباس پہنے دیکھا تو مرزا کا دل بھر آیا، وہ غمزدہ ہو گئے اور نہایت ہی غیر محسوس انداز میں اپنا قیمتی لباس ان کو پیش کر دیا۔ ظرافت کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے پوچھا کہ مرزا کتنے روزے رکھے ہیں؟ تو مرزا نے جواب دیا کہ صاحب عالم ایک بھی نہیں رکھا۔ اسی طرح ایک دن باتوں ہی باتوں میں ذوق کو سودائی پاگل کہہ ڈالا۔ قلیل آمدنی تھی ان کی، اسے قرض لینے کا ایک آنا واپس لوٹا دیتے تھے۔ مرزا کے ایک شاگرد بغیر ملے ان کے گھر کے سامنے سے گزر گئے تو ان کو اس پر بہت ندامت ہوئی اور وہ واپس ملنے آ گئے۔ مرزا کو آم بہت پسند تھے۔ پھلوں میں سے وہ سب سے مرغوب غذا جو تھی وہ آم ہی تھا۔ ایک دن مرزا بادشاہ کے ساتھ خاص آموں کے باغ میں ٹہل رہے تھے کہ بادشاہ نے مرزا کو آموں کی طرف گھورتے دیکھا تو بعد میں ایک ٹوکری عمدہ آموں کی ان کے پاس بھجوائی اور کہا، آم کے بارے میں کیا خوبی ہے کہ وہ کہتے ہیں آم ہوں اور بہت زیادہ ہوں۔ یہ ان کا تھوڑا سا ہم نے شخصیت کے بارے میں ان کا جانا ہے۔ اب ہم اس کے تعارف کے بارے میں چلتے ہیں، جو کہ مولانا الطاف حسین حالی اس کے مصنف ہیں۔ ان کے مصنف کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کا حالات زندگی تعارف کو دیکھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ ان کا شمار ان کے بہت اچھے شاگردوں میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ سر سید کے بااعتماد ساتھی بھی تھے۔ ارکان خمسہ کے اہم رکن مانے جاتے تھے۔ بقول رشید احمد صدیقی صاحب مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اردو نثر کا معیاری اسلوب اگر دیکھنا ہو تو الطاف کا اسلوب دیکھا جائے۔ اسلوب بیان ان کا بہت اچھا تھا۔ اس کے علاوہ مولانا الطاف حسین حالی حمد میں بہت ہی نمایاں مقام رکھتے ہیں اور حصہ نثر بھی ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ پانی پت میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ 9 برس کے تھے یعنی 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے ان کی پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل مکمل ہونے پر دہلی کے عالموں کی صحبت میں ان کی تعلیم مکمل ہوئی۔ غالب اور شفتہ
کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ سر سید نے بھی تعلق خاطر قائم ہوا۔ شفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے۔ ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوا کہ انگریزی ادبیات کو دیکھا جائے، لکھا جائے، سمجھا جائے، اس کے بارے میں جدید طرز کی نظمیں، جو نئی طرز کی نظمیں تھیں، ان کو لکھا اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے، ختم کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی، لکھنے لکھانے میں۔ حالی کا اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال، توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بے جا اختصار اور بے جا طوالت، یعنی فضول باتیں لکھنے اور اس کو لمبا کرنے سے اجتناب کرتے تھے، گریز کرتے۔ عبارت کو دلکش، سادہ اور مطلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ ہر ایک کی بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو پر تولتے تھے اور تخیل و جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثر اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، جس میں جاوید کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے، یادگار غالب، اپنے استاد کی بہت ساری یادگار چیزوں کو بیان کرتے ہوئے حیات سعدی، شیخ سعدی کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام، اسلام کے اتار چڑھاؤ کو بیان کیا اس میں۔ آخر الذکر، سب سے آخر میں ان کی کتاب مستس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی ہے، مقدمہ شعر و شاعری، جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے آپ لوگ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے اور سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔